الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. انشاءاللہ تعالی 2 دن بعد 26 دسمبر کو قادیان میں جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس جلسے کو ہر لحاظ سے بابرکت فرمائے. برِ صغیر کی تقسیم کے بعد قادیان کے جلسہ سالانہ میں اتنا پھیلاؤ اور وسعت کچھ سال تک نہیں رہی جو 47 سے پہلے ہوتی تھی، لیکن گزشتہ 2 دہائیوں سے یہ جلسہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت وسیع ہو چکا ہے. انیس سو 91 میں حضرت خلیفۃ مسیح رابع کا دورہ ہوا، کافی تعداد میں لوگ آئے. اس کے بعد پھر ایک آنا زیادہ تعداد میں لوگوں کا آنا شروع ہو گیا. پھر 2005 میں جب میں گیا ہوں اس وقت بھی بہت بڑی تعداد آئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاضری بڑھ رہی ہے. گو اتنی تو نہیں ہوتی جتنی 2005 میں تھی، لیکن بہرحال اضافہ ہوتا رہتا ہے. گزشتہ چند دنوں سے جلسے کے انتظامات کے بارے میں قادیان سے رپورٹس وغیرہ آ رہی تھیں انتظامات کی. ان رپورٹس کو دیکھنے سے روا کے جلسوں کا تصور بھی سامنے آ گیا. یہ دن آج سے 27 سال پہلے تک روا اور پاکستان کے احمدیوں کے لیے عجیب روح پرور ماحول کے دن ہوتے تھے، جب روا میں ہر طرف جلسے کے انتظامات کے لیے تیاریاں ہو رہی ہوتی تھیں. ہر طرف ایک شوق، جذبہ اور گہما گہمی نظر آتی تھی. اسکولوں میں جو جماعت کے اسکول تھے روا میں، افسر جلسہ سالانہ کے دفتر کی طرف سے ڈیوٹی فارم ہر احمدی طالب علم کو آتے تھے جو وہ پر کرتا تھا کہ وہ کہاں ڈیوٹی دینا چاہتا ہے. اگر جلسہ کی انتظامیہ کو اپنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی تھی کسی جگہ لگانے کی، تو عموماً بچوں اور نوجوانوں کو ان کی ثوابدید پر ہی ڈیوٹیاں لگائی جاتی تھی. ڈیوٹی چاہے اپنی مرضی کی ملے یا جلسے کی انتظامیہ اپنی ضرورت کے مطابق تفویض کرے، نوجوانوں میں خدمت اور ڈیوٹی دینے کا ایک عجیب جذبہ ہوتا تھا. 27 سال میں ایک نسل جو خود پیدا ہوئی اب بھرپور جوانی میں ہے، اور وہ جو نوجوان تھے وہ انصار اللہ میں شامل ہو گئے، بلکہ انصار اللہ کی صف اول ہے 55 سال سے اوپر کے، ان میں چلے گئے ہوں گے.
بچے جو جوان ہوئے انہیں شاید ڈیوٹیوں کا تجربہ نہ ہو، اور ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ جلسے نہیں ہو رہے وہاں، یا احساس نہ ہو سوائے ان گھروں کے جن میں جلسے کا ذکر چلتا رہتا ہے۔ بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ روا کے جو پرانے گھر ہیں، پرانے رہنے والے ہیں، ان میں یہ ذکر جلسے کا چلتا رہتا ہوگا۔ اگر نہیں تو ذکر ہونا چاہیے تاکہ اس ماحول اور اس جذبے کو تازہ دم رکھیں وہ نئی آنے والے بچے بھی اور نسل بھی۔ اس لیے نہیں کہ نئی نسل حسرت کرے، بلکہ اس لیے کہ نئی نسل اپنے اندر ایک عزم پیدا کرے، مایوس نہ ہو بلکہ ایک عزم ہو کہ عارضی پابندیاں ہماری روح کو مردہ نہیں کر سکتی، ہمیں مایوس نہیں کر سکتی، ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے اور اس سے مانگتے چلے جانے میں روک نہیں بن سکتی، ہمارے ایمان اور یقین کو ڈگمگا نہیں سکتی کہ پتہ نہیں اب وہ دن دوبارہ دیکھنے نصیب بھی ہوں گے یا نہیں۔ جب ہر بچہ، بوڑھا اور جوان ایک جوش اور ایک ولولے سے اس زمانے میں جلسے کی تیاریوں اور ڈیوٹیوں میں حصہ لیتا تھا، جب ہر جلسہ سننے والا اپنی روح کی سیرابی کے سامان کرتا تھا، یہ باتیں نئی نسل کو بھی علم ہونا چاہیے، جو بعد میں پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کو بھی علم ہونی چاہیے۔ بلکہ گزشتہ 15-16 سال کی عمر میں جو پیدا ہوئے بچے سال پہلے، وہ بھی اب جوان ہو گئے ہیں، ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جلسے کے دن کیسے ہوتے تھے۔ روا جب ایک غریب دلہن کی طرح سجا کرتا تھا، بازار سجتے تھے، عارضی بازار بنتے تھے تاکہ لاکھوں کی تعداد میں آنے والے مہمانوں کی ضروریات زندگی ان کی پسند کے مطابق مہیا کی جا سکیں۔ اسپیشل ٹرینیں اور بسیں آیا کرتی تھیں، ہر گھر اپنی بساط اور توفیق کے مطابق اپنے گھر کو مہمانوں کی آمد کے لیے صاف کرتا تھا، آرام دہ بنانے کی کوشش کرتا تھا، سجاتا تھا۔ گھروں کے صحنوں میں زائد رہائش کے لیے خیمے نصب کیے جاتے تھے، کیونکہ اکثر گھر اتنے چھوٹے تھے کہ مہمانوں اور میزبانوں کی رہائش کا انتظام بغیر خیموں کے ممکن نہ تھا۔ بعض گھروں کے گھر والے جو تھے اپنے گھر کے سارے کمرے مہمانوں کے سپرد کر دیتے تھے اور خود باہر صحنوں میں چلے جاتے تھے، خیموں کے اندر۔ غرض کے قربانی کے بھی عجیب نظارے ہوتے تھے جو اہل روا دکھا رہے ہوتے تھے۔ ہر چہرے پر خوشی ہوتی تھی کہ ہم مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ بس جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ باتیں ہمیں یہ باتیں ہمیشہ کے لیے خواب و خیال نہیں بن گئیں، یہ ہمیں مایوس کرنے والی نہیں ہیں، بلکہ انشاءاللہ تعالی یہ رونقیں دوبارہ قائم ہوں گی اور ضرور ہوں گی۔ ہمارا فرض ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، اس سے مانگتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ہم تو اس بات پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے
اپنے ایک نبی کے حوالے سے جس کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے کہ وَمَن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اور گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ ہمیں یہ مایوسی تو نہیں کہ وہ دن لوٹ کر نہیں آئیں گے یا کس طرح آئیں گے. وہ دن تو جیسا کہ میں نے کہا انشاءاللہ لوٹ کر آئیں گے، کیونکہ ہمیں اس خدا کی قدرتوں پر یقین ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب سختی اپنی نہایت کو پہنچ جاتی ہے اور کوئی صورت مخلصی کی نظر نہیں آتی، تو اس صورت میں اس کا یہی قانون قدیم ہے کہ وہ ضرور عاجز بندوں کی خبر لیتا ہے. بس اگر ہم عاجزی دکھاتے ہوئے اس سے مانگتے رہیں گے تو وہ ضرور مدد کو آتا ہے اور آئے گا. جب سب ہیلے ختم ہو جاتے ہیں تو تب بھی حضرت طباب کا ہیلہ قائم رہتا ہے. جب خدا تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی ہے جو مایوسی کے بعد بارش اتارتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے. وہی کارساز اور سب تعریفوں کا مالک ہے. تو یہ خدا تعالیٰ کا عموم ہے، روحانی زندگی میں بھی جسمانی زندگی میں بھی. جب خدا تعالیٰ عمومی طور پر مایوس لوگوں کو رحمت سے نوازتا ہے تو جو مومن ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے جو ایمان لانے والے ہیں، جو سچے مومن ہیں، ان کو مایوسیوں میں نہیں ڈالتا، بلکہ ایسے مومنوں کو جو اس کے آگے جھکنے والے ہیں، جو عاجزی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، ان کی ضرور خبر لیتا ہے، ان کی مدد کے لیے ضرور آتا ہے، اپنی رحمت کو ان کے لیے وسیع تر کر دیتا ہے، جس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں کیا ہے کہ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور مومنوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے بہت بڑھا کر انہیں دیتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے طریقے اور معیار انسانی سوچوں سے بہت بالا ہیں. بس جب ایسے خدا پر ہم ایمان لانے والے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ حالات اور پرانی یادیں ہمیں مایوس کریں. ہاں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ اب کوئی صورت مخلصی کی نہیں ہے، یعنی ایسی صورت جو انسانوں کے دائرۂ اختیار میں ہو، تب لا تقنطوا من رحمت اللہ کی آواز آتی ہے، اور وہ ینشر رحمت کا نظارہ ایک عاجز انسان دیکھتا ہے. بس یہ ہمارا فرض ہے کہ اپنے دن اور رات دعاؤں میں صرف کریں. خاص طور پر ان جلسہ کے دنوں میں جلسے پر آئے ہوئے جو لوگ ہیں، جو شامل ہو رہے ہیں، اپنے قادیان میں قیام کے ہر لمحے کو دعاؤں میں ڈھال دیں. خاص طور پر پاکستان سے آئے ہوئے احمدی یاد رکھیں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی رحمت سے گمراہوں کے علاوہ کوئی مایوس نہیں ہوتا. بس یہ مایوسی غیروں کا کام ہے، ہم تو گمراہوں میں شامل نہیں.
ہم تو مہدی آخر زمان کے ماننے والے ہیں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اس مسیح و مہدی کے ذریعے سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالا ہے. ہمیں تو گمراہی میں بھٹکنے کے بجائے صراط مستقیم پر چلنا سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے عموماً احمدی اس حقیقت کو جانتے ہیں. تبھی تو ایمان کی مضبوطی کے ساتھ تکالیف بھی برداشت کر لیتے ہیں. تبھی تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ان تکالیف کو جو انہیں مخالفین احمدیت پہنچاتے ہیں ان کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے. تبھی تو اپنے شہداء کو بغیر جزا فضا کے باوقار طریقے سے دفنانے کے بعد، ان کی تدفین کرنے کے بعد دعائیں کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں اور پھر اپنے آنسو صرف اور صرف خدا کے آگے بہاتے ہیں. لیکن بعض اکا دکا کوئی پریشان بھی ہو جاتے ہیں جو اچھا بھلا دین کا علم رکھنے والے بھی ہیں اور جماعت کے کام کرنے والے بھی ہیں. بعض کہہ دیتے ہیں، بعض مجھے لکھ بھی دیتے ہیں کہ یہ سختیوں کے دن لمبے ہوتے جا رہے ہیں. کل یا پرسوں کی باتیں ہوتی تھیں، یہ کل یا پرسوں تو ختم ہی نہیں ہو رہی. ہمیشہ یاد رکھیں کہ قوموں کی زندگی میں دنوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. قوموں کی عمر میں چند سال کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ترقی کرنے والی قومیں صرف ایک محاذ کو نہیں دیکھتی، ایک ہی طرف ان کی نظر نہیں ہوتی. ان کی نظر قوم کی مجموعی ترقی پر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کے سخت حالات کے بعد جماعت کی رفتار، ترقی کی رفتار کئی گنا بڑھ چکی ہے. بلکہ پاکستان میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترقی پہلے سے بڑھ کر ہے. ہاں، بعض سختیاں بھی ہیں، بعض پابندیاں ہیں، جانی اور مالی نقصانات ہیں. خلیفہ وقت کو جماعت سے براہ راست اور جماعت و خلیفہ وقت سے بغیر کسی واسطے کے ملنے کی تڑپ بھی ہے دونوں طرف سے. وہ بے شک اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان کرتے ہوئے اس کے لیے بھی نصف ملاقات کا ایک راستہ بھی ہمارے لیے کھول دیا ہے جو MTA کے ذریعے سے انتظام فرمایا ہے. اگر پاکستان میں جلسے اور اجتماعات پر پابندیاں ہیں تو MTA کے ذریعے سے ہی کئی جلسوں اور اجتماعات میں دنیا کا ہر احمدی بشمول پاکستانی احمدی شریک ہوتے ہیں. بس خدا تعالیٰ نے باوجود پابندیوں کے روحانی معاہدے کو بند نہیں ہونے دیا. بس جب اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں تو کبھی بھی کسی وقت بھی کسی کے دل میں بھی مایوسی کے خیالات نہیں آنے چاہیے. بلکہ ان دنوں میں اہل روا کو بھی اور اہل پاکستان کو بھی اپنی بے چینیوں کو خدا تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے دعاؤں میں بدل لینا چاہیے، دعاؤں میں ڈھال لینا چاہیے. اپنے تصور میں روا کے جلسے کے پررونق ماحول اور پاک ماحول کو لا کر غور کرتا ہوں. خدا تعالیٰ کی تقدیر کو، جو احمدیت کی فتح کی تقدیر ہے، اس پر غور کرتا ہوں، اور یہی ہر احمدی کا کام ہے. وہ تقدیر جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا پر غالب کرنے کی تقدیر ہے، جو مسیح محمدی کی جماعت میں دنیا کی اکثریت کو شامل کرنے کی تقدیر ہے، جو دوسری قوموں کی طرح پاکستانیوں پر بھی مسیح موعود کی صداقت خارق عادت طور پر ظاہر ہونے کی تقدیر ہے۔ بس ہمیں اپنی دعاؤں میں ایک خاص رنگ پیدا کرتے ہوئے اس الہی تقدیر کو اپنی زندگی میں دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کی انتہا کرتے ہوئے مانگتے چلے جانا چاہیے۔ ربوہ کی رونق اور پاک ماحول سے میرے تصور میں ربوہ کی سڑکوں پر جلسہ گاہ جاتے اور آتے ہوئے لوگوں کے اوپر رش بھی آتا ہے، لیکن مجال نہیں کہ اس رش میں کہیں دھکم پیل ہو رہی ہو۔ مردوں عورتوں کو خود بھی احساس ہوتا تھا، اور اگر کہیں ذرا سی کوئی بات ہو بھی گئی تو اطفال اور خدام جو ڈیوٹی پر ہوتے تھے، جو راستے کی ڈیوٹی پہ رہنمائی کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ان کو توجہ دلا دیتے تھے، اور توجہ دلانے پر فوراً اپنے اپنے راستے پر ہر کوئی چلتا تھا۔ ایک مسلسل دھارا چل رہا ہوتا تھا لوگوں کا، ایک جس طرح ایک پانی کا بہاؤ ہوتا ہے، ایک ندی میں پانی بہہ رہی ہے، اس طرح لوگ جلسہ گاہ کی طرف جا رہے ہوتے تھے اور اسی طرح واپس آ رہے ہوتے تھے ختم ہونے پر۔ ایک طرف مرد ہوتے تھے سڑک کے، تو دوسری طرف عورتیں ہوتی تھیں۔ ہر مرد کو عورت کے تقدس کا خیال ہوتا تھا، اور ہر عورت کو اپنی حیا کا پاس ہوتا تھا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا راستہ کاٹ رہے ہوں یا کوئی ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جائے۔ پردے کی پابندی اور غض بصر ہر طرف نظر آتا تھا۔ یہ نظارہ انسان کو مدینہ کی گلیوں میں بھی لے جاتا ہے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں اور مرد علیحدہ علیحدہ راستے اختیار کریں، عورتیں ایک طرف ہو کے چلا کریں دیوار کے ساتھ، تو اس کی اس قدر پابندی ہوتی تھی کہ روایت میں آتا ہے کہ بعض عورتیں اس قدر دیواروں کے قریب ہو کر چلتی تھیں کہ ان کی چادریں بعض دفعہ دیواروں کے پتھروں میں الجھ کر اٹک جایا کرتی تھیں۔ تو یہ سب اس لیے تھا کہ اطاعت کا ایک اعلیٰ نمونہ دکھائیں اور اپنی حیا اور تقدس کو قائم رکھیں۔ تو یہ نظارے جیسا کہ میں نے کہا ہمیں ربوہ میں بھی دیکھنے میں نظر آتے ہیں جلسے کے دنوں میں۔ اسلامی روایات کا نمونہ ربوہ میں آنے والے عموماً اور عام دنوں میں بھی اور جلسے کے دنوں میں خصوصاً دیکھتے تھے۔ قادیان میں بھی چھوٹی سڑکیں اور گلیاں ہیں۔ اس حوالے سے میں یہاں قادیان میں جلسے میں شامل ہونے والے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ کیونکہ بہت سے پہلی دفعہ شامل ہو رہے ہوں گے، مختلف ممالک اور ماحول سے آئے ہوئے ہیں، بعض دفعہ اتنا خیال نہیں رہتا کہ اپنے اپنے راستے پر چلیں، تو بجائے اس کے کہ آپ کو ڈیوٹی والے کارکنان توجہ دلائیں، عورتیں اور مرد اپنے اپنے علیحدہ راستوں پر چلیں۔ قادیان کے بارے میں تو غیروں نے بھی آج سے 80 90 یا 100 سال پہلے یہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں اسلامی تعلیم کا یا اسلامی قدروں کا یا اسلام کا ٹھیٹھ نمونہ نظر آتا ہے۔ تو یہ ٹھیٹھ نمونہ قادیان میں آج بھی قائم رہنا چاہیے، جبکہ دور دور سے غیر بھی جلسے پر آئے ہوں گے۔ بس حیا اور تقدس کے اظہار اور حفاظت کے ساتھ ساتھ جلسے میں شامل ہونے والے اپنی نمازوں کی بھی خاص طور پر حفاظت کریں۔ اذان کی آواز پر
ہر ایک کا رخ مسجدوں کی طرف ہونا چاہیے۔ اسی طرح جلسے کی کارروائی کے دوران بھی جلسے کو سننے کی بھرپور کوشش اور توجہ ہونی چاہیے۔ جلسہ کوئی بیلا نہیں ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور وہاں اس وقت کی اطلاع کے مطابق 6-7 ہزار مہمان تو باہر سے آ چکے ہیں، اور بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ تو ہر ایک جلسے کے تقدس کا بھی خیال رکھے، بلکہ پاکستان سے آئے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو براہ راست بھی جلسے میں شامل ہو کر روحانی فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ بس ایک حقیقی مومن کی طرح بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہر ایک کو وہاں کوشش کرنی چاہیے۔ نصیحت اور ہدایت کی بات شروع ہوئی ہے تو اس طرح بھی توجہ دلا دوں کہ جلسہ میں شامل ہونے والے ہر فرد کے لیے، ہر فرد کے دل میں اور عمل میں قربانی کا بھی بھرپور اظہار نظر آنا چاہیے۔ نہ قیام گاہوں میں بد نظمی ہو، نہ کھانے کے اوقات میں بد نظمی ہو، نہ جلسہ گاہ میں داخل ہوتے ہوئے اور نکلتے وقت بد نظمی ہو۔ عموماً بد نظمی ہوتی ہے خود غرضی کی وجہ سے، اپنا حق پہلے لینے کی کوشش کرنے کی وجہ سے۔ بس اگر چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر بڑی باتوں تک قربانی دکھائیں گے تو کبھی بد نظمی نہیں ہو سکتی۔ اور بعض دفعہ بعض مفاد پرست یا حاسدین جو حسد کی وجہ سے خواہش رکھتے ہیں، اور بعض دفعہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ کسی طرح کسی انتظام میں بد نظمی پیدا کی جائے تاکہ ان کو اپنے مقاصد حاصل کرنے کا موقع مل جائے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی احمدی کو کبھی یہ موقع ان لوگوں کی خواہش کے مطابق فراہم کرنے کا موقع نہیں، خواہش کے مطابق اس قسم کا موقع فراہم نہیں کرنا چاہیے، موقع نہیں دینا چاہیے کبھی بھی، جس سے جماعت کی بدنامی اور سبکی ہو یا کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ ہو۔ قادیان میں ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں۔ ہر احمدی کا فرض ہے کہ ہر ایک کی عزت اور احترام کرے۔ عموماً لوگ بڑے اچھے ہیں وہاں کے رہنے والے، لیکن اگر کبھی کوئی غلط بات ہو بھی جائے کسی سے تو اپنے جذبات پر کنٹرول رکھیں۔ قادیان کے رہنے والوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ کسی مہمان کی غیرت کی وجہ سے میزبان یا وہاں کے رہنے والے جذبات میں آ جاتے ہیں، یا کوئی بات سن کر جذبات میں آ جاتے ہیں، تو کسی بھی قسم کا ایسا جذباتی اظہار نہیں ہونا چاہیے جس سے کسی قسم کے فساد یا فتنے کا خطرہ پیدا ہو سکے۔ اسی طرح وہاں رہنے والے آپس میں سلام کو رواج دیں، چلتے پھرتے ایک دوسرے کو سلام کریں، جانتے ہیں یا نہیں جانتے، تاکہ محبت اور بھائی چارے کی فضا مزید بڑھے اور پیدا ہو۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، یہ جلسے کے دن جہاں پاکستان میں رہنے والے احمدیوں کے لیے خاص دن ہیں، انہیں دعاؤں میں گزاریں۔ جلسے پر پاکستان سے آئے ہوئے جو قادیان میں آئے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی، اور دوسرے ممالک سے آئے ہوئے لوگ بھی، اور ہندوستان والے جو ہیں وہ بھی، سب خاص طور پر ان دنوں کو دعاؤں میں گزاریں۔ شاملین جلسہ تو خاص طور پر اپنے ہر لمحے کو دعاؤں میں گزاریں، اور گزار سکتے ہیں، کیونکہ ان کا شامل ہونے کا تو اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ روحانی فیض حاصل کریں، اپنی تربیت کے سامان کریں، اور نہ ہی انہیں کوئی اور کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پیدا کیا ہے کہ مسیح موعود کی بستی میں ایک
روحانی ماحول کے تحت اتنی تعداد میں جمع کر کے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس سے اس کا فضل مانگیں، اس کے احسان کا شکر ادا کریں۔ پاکستان سے شامل ہونے والے خاص طور پر پاکستان میں احمدیوں کے حالات اور ملک کے حالات کے بارے میں بھی دعائیں کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں یہ تسلی دلاتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ اور جب ماحول میسر آ جائے تو اس سے بہتر اور کون سا ایسا موقع ہے جب ایک عاجز بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ آج کل سب سے زیادہ اضطرار کی کیفیت پاکستان کے احمدیوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مضطر کی دعا سنتا ہوں، بس ان دنوں میں اپنے اضطرار کو اللہ تعالیٰ کے حضور آنکھ کے پانی کے ذریعے بہائیں اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں سے حصہ پانے والے بنیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیل ما تذکرون۔ یا پھر وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارے اور تکلیف دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کے وارث بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا کے اندر قبولیت کا اثر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ انتہائی درجے کے اضطرار تک پہنچ جاتی۔ جب انتہائی درجہ اضطرار کا پیدا ہو جاتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قبولیت کے آثار اور سامان بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ پہلے سامان آسمان پر کیے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ زمین پر اثر دکھاتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے بلکہ ایک عظیم الشان حقیقت ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جس کو خدائی کا جلوہ دیکھنا ہو اسے چاہیے کہ دعا کرے۔ بس اپنی دعاؤں کے اثرات کو زمین پر دیکھنے کے لیے پہلے آسمان کے کنگرے ہلانے ہوں گے۔ آپ چند ہزار جن کو اپنی محرومیاں دور کرنے اور ایک خاص ماحول سے فیض اٹھانے کے لیے جلسے میں شمولیت کا موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اپنے اس اضطرار کو صحیح رخ دے کر اپنی مادی اور روحانی زندگی کے سامان کرنے کی کوشش کریں۔ ڈیوٹی دینے والے بھی وہاں گئے ہوئے ہیں، وہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ ان کا مقصد صرف ڈیوٹی دینا ہے۔ بے شک یہ خدمت کریں، لیکن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے۔ اس موقع سے جیسا کہ میں نے کہا، جلسے میں شامل ہونے والے صرف پاکستانیوں کا ہی فرض نہیں بلکہ ہر ایک کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے جو وہاں شامل ہو رہے ہیں۔ ماحول بھی میسر ہے تو اس ماحول سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، پاکستانی خاص طور پر اپنے حالات کی وجہ سے جو ان میں اضطراری کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں مضطر کی دعا سنتا ہوں۔ پھر ایسے مضطر جو صرف اپنے لیے دعا نہیں کر رہے ہوتے بلکہ جماعت کی لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور دنیا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے قیام کے لیے دعا کر رہے ہوں، ایسے مضطروں کی دعا تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ پھر یہی نہیں، دنیا کی ہمدردی میں کسی بھی دین سے منسلک لوگ جو ہیں ان کو تباہی سے بچانے کے لیے بھی دعا کر رہے ہوں، تو ایسے لوگوں کی دعا تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔
جن کو ہمدردی مخلوق بھی ہے، ہمدردی انسانیت بھی ہے، ہمدردی دین بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ صرف یہی نہیں فرما رہا کہ میں تمہاری اضطراری کیفیت کی دعائیں قبول کر کے تمہاری تکلیفیں دور کر دوں گا، تمہاری ذاتی اور جماعتی تکالیف کو ختم کر دیا جائے گا، تمہیں تکلیفیں پہنچانے والوں کے ہاتھوں کو روک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تکلیف کا علاج صرف تکلیف دور کرنے سے نہیں فرما رہا، بلکہ فرمایا کہ یجعلکم خلفاء الارض، کہ تمہیں زمین کا وارث بنا دے گا۔ پہلے بھی بناتا آیا ہے اور آئندہ بھی اس کی یہی تقدیر ہے۔ بس یہ تقدیر الہی ہے تو مایوسیوں کا سوال ہی کوئی نہیں پیدا ہوتا کہ نہ صرف تکالیف دور ہو رہی ہیں بلکہ تمہیں تکلیفیں دور کرنے کے بعد زمین کا وارث بنایا جا رہا ہے۔ بس اپنی بیچارگی کے رونے نہ رو، یہ کل پرسوں کب آئے گی اس کی باتیں نہ کرو۔ اگر تمہاری عاجزی اور اضطرار سے کی گئی دعائیں جاری رہیں تو یہ کل پرسوں تو تمہاری تکلیفیں دور کرتے ہوئے آ ہی جائے گی، اور نہ صرف تکلیفیں دور کرتے ہوئے آئے گی بلکہ مخالفین کو تمہارا زیر نگین کرتے ہوئے آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ بس اس معبود حقیقی کے حضور جھکتے ہوئے اس کی عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہر قسم کی مایوسیوں اور شرک، چاہے وہ شرک خفی ہی کیوں نہ ہو، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں، پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ فیض پاتے چلے جائیں گے۔ بس کیا ہی پیارا خدا ہے ہمارا جو کہتا ہے کہ اگر تم صرف میری خالص عبادت کرنے والے ہو تو میں تمہاری اضطرار سے کی گئی دعاؤں کو تمہارے مانگنے سے زیادہ پھل لگاتا ہوں۔ اس وہم میں بھی نہ رہو کہ پتہ نہیں ہمارا اضطرار اللہ تعالیٰ تک پہنچتا بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں تو تمہارے بہت قریب ہوں۔ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس میں یہی فرما رہا ہے، اتنا قریب کہ جب خالص ہو کر ایک بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعاؤں کو جواب بھی دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ جو تم نے اضطرار سے دعائیں شروع کی ہیں ان میں مستقل مزاجی رکھنا اور میرے احکامات پر عمل کرنا۔ میں جو باتیں کہتا ہوں ان پر لبیک کہنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا اور اس کی قبولیت کے زمانے کے درمیانی اوقات میں بسا اوقات ابتلا پر ابتلا آتے ہیں، اور ایسے ایسے ابتلا بھی آ جاتے ہیں کہ کمر توڑ دیتے ہیں، مگر مستقل مزاج سعید الفطرت ان ابتلاؤں اور مشکلات میں بھی اپنے رب کی عنایتوں کی خوشبو سونگھتا ہے اور فراست کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کے بعد نصرت آتی ہے۔ اب دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ خوشبو سونگھتا ہے۔ ہم تو من حیث الجماعت ان مخالفتوں اور تکلیفوں کے باوجود صرف خوشبو نہیں سونگھ رہے بلکہ اس کے پھل کھا رہے ہیں۔ بے شک ہم اپنی ہر جانی قربانی اور شہادت پر افسوس کرتے ہیں، غمزدہ بھی ہوتے ہیں، دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن یہ شہادتیں، یہ قربانیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو کر جماعت کو پھلوں سے لاد رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان ابتلاؤں کے آنے میں ایک سر یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا کے لیے جوش بڑھتا ہے، کیونکہ جس جس قدر اضطرار اور اضطراب بڑھتا جاوے گا اسی قدر روح میں گدازش ہوتی جائے گی، اور یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے
بس کبھی گھبرانا نہیں چاہیے اور بے صبری اور بے قراری سے اپنے اللہ پر بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کبھی خیال نہیں کرنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہ ہوگی یا نہیں ہوتی۔ ایسا وہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے انکار ہو جاتا ہے کہ وہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ یعنی اگر یہ ہوگا کہ نہیں قبول ہوتی میری دعائیں، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ایک صفت سے آپ انکار کر رہے ہیں کہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ بس آج پاکستان کے احمدیوں سے زیادہ اس بات کو کون جان سکتا ہے، یا ہندوستان کے بعض علاقوں کے وہ احمدی جن پر ظلم اور سختیاں ہو رہی ہیں، یا دنیا کے بعض دوسرے ممالک کے احمدی جو سختیوں اور تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، ان سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ اضطرار یا اضطراب کیا ہوتا ہے۔ بس جب اضطرار پیدا ہو جائے تو دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی قریب ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آج میں جلسے میں شامل ہونے والے تمام شاملین اور پاکستانی احمدیوں سے کہتا ہوں جن کو مسیح محمدی کی بستی میں جلسے میں شمولیت کا موقع مل رہا ہے کہ اپنے اضطرار اور اضطراب کو دعاؤں اور آنسوؤں میں ڈھالنے کی انتہا کر دیں، اور پھر پہلے سے بڑھ کر اپنی زندگیوں کا مستقل حصہ بنا لیں تاکہ ایک حقیقی انقلاب لانے والے بن جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اور اقتباس پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا جس نے دعا کی تعلیم نہیں دی۔ یہ دعا ایک ایسی شے ہے جو عبودیت اور ربوبیت میں ایک رشتہ پیدا کرتی ہے، بندے اور خدا میں ایک رشتہ پیدا کرتی ہے۔ اس راہ میں قدم رکھنا بھی مشکل ہے، لیکن جو قدم رکھتا ہے پھر دعا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ ان مشکلات کو آسان اور سہل کر دیتا ہے۔ جب انسان خدا تعالیٰ سے متواتر دعائیں مانگتا ہے تو وہ اور ہی انسان ہو جاتا ہے۔ اس کی روحانی قدورتیں دور ہو کر اس کو ایک قسم کی راحت اور سرور ملتا ہے، اور ہر قسم کے تعصب اور ریاکاری سے الگ ہو کر وہ تمام مشکلات کو جو اس کی راہ میں پیدا ہوں برداشت کر لیتا ہے۔ خدا کے لیے ان سختیوں کو جو دوسرے برداشت نہیں کرتے اور نہیں کر سکتے صرف اس لیے کہ خدا تعالیٰ راضی ہو جاوے برداشت کرتا ہے، تب خدا تعالیٰ جو رحمان رحیم خدا ہے، سراسر رحمت ہے، اس پر نظر کرتا ہے اور اس کی ساری کلفتوں اور قدورتوں کو سرور سے بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی دعائیں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبولیت بھی عطا فرمائے، ہماری کلفتوں کو دور فرمائے اور جلد اس کو سرور میں بدل دے۔ ہمارا شمار ہمیشہ ان بندوں میں رکھے جن پر ہر وقت اس کے پیار کی نظر پڑتی رہتی ہے۔ آج بھی ایک افسوسناک خبر ہے، مردان میں ہمارے ایک نوجوان کو کل شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مکرم شیخ عمر جاوید صاحب شہید مرحوم اپنے والد مکرم شیخ جاوید احمد صاحب اور اپنے چچا بھائی شیخ یاسر محمود صاحب ابن مکرم شیخ محمود احمد صاحب شہید کے ہمراہ کار میں اپنی دکان سے شام کو 6:45 بجے قریب گھر واپس آ رہے تھے کہ موٹر سائیکل پر سوار حملہ آوروں نے تعاقب کر کے فائرنگ کر دی۔ شہید مرحوم عمر جاوید صاحب پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سر اور کمر میں گولیاں لگی ہیں جس سے ان کی موقع پر شہادت ہو گئی، جبکہ اگلی سیٹ پر موجود شہید مرحوم کے والد اور شیخ جاوید احمد صاحب کے بازو پر گولی لگی جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ ڈرائیو کرنے والے شیخ یاسر محمود صاحب کو شیشے کے ٹکڑے ہاتھ پر لگنے سے زخم آئے۔ دونوں زخمی جو تھے ان کو تو ابتدائی طبی امداد کے بعد ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا، لگ بھگ سے ٹھیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے پیچیدگیوں سے بچائے اور جلد شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ کل تقریباً گاڑی پہ کو 17-18 گولیاں لگی ہوئی تھیں جو نشانات ملے ہیں۔ بہرحال ملزمان جو تھے
مجرم جو تھے وہ تو اس کے بعد فرار ہو گئے، لیکن یہ شرافت ہے وہاں سرحد میں ابھی تک کہ وزیر اعلیٰ کے والد صاحب محمد اعظم خان ہوتی بھی زخمیوں کی عیادت کے لیے بھی آئے، اور پھر ان کے ہسپتال کو ہدایات بھی دیں اسٹاف کو کہ ان کا صحیح علاج کیا جائے، اور شہید مرحوم کے لیے گھر تعزیت کرنے بھی گئے۔ یہ خاندان جو ہے اس میں شیخ نیاز الدین صاحب نے 1907 میں بیعت کی تھی، اور صحابی تھے حضرت مسیح علیہ والسلام کے۔ ان کے دادا شیخ مرحوم کے شہید کے شیخ نذیر احمد صاحب نے بعد میں 1932 میں حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کے زمانے میں بیعت کی ہے، اور ان کے بارے میں پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ شہید مرحوم کے چچا اور سسر شیخ محمود احمد صاحب 7 بھائی تھے۔ یہ اس خاندان میں پہلے بھی شہید ہو چکے ہیں۔ خودکش حملہ جو ہوا تھا مردان کی مسجد پہ، اس میں شہید مرحوم کے چچا بھائی شیخ عامر رضا ابن مکرم شیخ مشتاق احمد صاحب شہید ہوئے تھے، اور بعد میں ان کے چچا شیخ محمود احمد صاحب کو 8 نومبر 2010 کو معاندین نے شہید کیا تھا، جو فائرنگ ہوئی تھی جس میں سے ان کا بیٹا زخمی ہوا تھا۔ 1974 میں بھی ان کے خاندان کا ایک فرد جن کا رشتہ سسرالی رشتہ تھا وہ شہید کیے گئے تھے۔ تو اس خاندان میں 1974 سے اس شہادتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، اور لیکن پھر بھی یہ تمام مشکلات اور مصائب کا سامنا کر رہے ہیں، اور پورا خاندان بڑی بہادری کے ساتھ یہ مقابلہ کر رہا ہے۔ میری بھی جب ان سے بات ہوئی تھی، ان سے بھی شاید ہوئی ہوگی، میرا خیال ہے سارے افراد سے ہوئی تھی، تو بڑی پچھلی شہادت پہ تو بڑی ہمت سے اور حوصلے سے تمام اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ مرحوم کے چچا اور سسر مکرم شیخ محمود احمد صاحب شہید اور ان کے سب بھائی مختلف اوقات میں 20 سے زائد مختلف جماعتی مقدمات کے حوالے سے اسیر راہ مولا بھی رہ چکے ہیں۔ شہید مرحوم کے 2 چچاؤں کو ایک جماعتی مقدمے میں عدالت نے 5 سال قید کی سزا سنائی تھی، جبکہ اس جرم کی سزا ہی زیادہ سے زیادہ 3 سال ہے۔ بہرحال ہائی کورٹ نے بعد میں ان کو بری کر دیا تھا۔ اسی طرح پہلے بھی میں بتا چکا ہوں ان کے خاندان میں اغوا بھی ہوتے رہے۔ دکان پہ ان کی جو کاروبار ہے وہاں ایک بام بلاسٹ بھی ہوا تھا۔ اپنے چچا کے ساتھ ہی کاروبار میں شریک تھے، ناظم خدمت خلق اور ضلع مردان تھے، محاسب تھے۔ بہرحال احتیاط تو یہ کیا کرتے تھے، عموماً میں نے کہا بھی تھا ان کو کہ سر شامی اپنا کاروبار بند کر کے آ جائے کریں، لیکن بہرحال اس دن یہ آ رہے تھے، اپنے گھر کے قریب پہنچے ہیں، 300-400 گز کے فاصلے پر تھے گھر سے، تو یہ ان پر فائرنگ کی گئی اور شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ابھی پچھلے سال 2 سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، اور ان کی اہلیہ ہیں، ان کے ہاں بھی بچے کی پیدائش ہونے والی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت سے رکھے اور ہر قسم کی پیچیدگیوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور تمام لواحقین کو صبر اور حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے۔ ابھی نماز کے بعد انشاءاللہ ان کا نماز جنازہ غائب عطا کروں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر